میلاد نہیں مناتا نا. 3 بجے رات جا کے کھا رہے ہیں اور بڑے بڑے ہمارے پہ بڑا ظلم ہو رہا, عورتوں کو ستا رہے, عورتیں بے پردہ پھر رہی نا, نہ برقع نہ کردہ, بے شرمی بے حیائی, عورتیں کچو کھا رہے بنڈیوں پہ, عورتیں جا رہے ہیں بن سنور کے, مردوں کو کوئی خیال نہیں ہے. وہ اکبر الہ آبادی خوب بولے کہ اکبر الہ آبادی کے شعر کا مفہوم ہے, عورتوں سے پوچھے کرتے تمہارا پردہ کہاں گیا, تو بولے اے اکبر مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. بے حیا عورتیں پھر رہے ہیں, مرد خاموش ہے. بے حیا عورتیں جا رہی ہے دعوتوں میں, خاموش ہے. کھیر پوری بنا بولے تو عورتوں کے پہنچے درد ہو رہی. ایسی عورت بیکاری چھے نا, جو نیاز نہ کرے, جو فاتحہ نہ دلائے. عورتوں کے غلام مت بنو, سرکار کے غلام بنو. یہ بے پردگی کو بند کرو, بے حیائی. سرکار نے فرمایا جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. آج جو اللہ کا عذاب ہے, آج جو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, آج جو مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے, آج جو مسلمان بچوں کو بے قصور پکڑ کے سخت سے سخت تکلیف دی جا رہی ہے, یہ سب بے حیائی اور بے شرمی کا نتیجہ ہے. عورتیں پردہ کریں, مردے فضول کام نہ کریں. بڑے یہاں بیٹھنے کو تلمل ہو جاتے, جلسے میں اتنی دیر سڑکوں پہ جا کے 3 بجے رات کو چاند مینار پہ آ کے سڑے دوشے سڑے اٹھی کھا رہے, بائکوں پہ لے کے پھر رہے. آپ نکل کے دیکھو مجموعے کا مجموعہ, 10 نوجوان 10 نوجوان 10 نوجوان, یہ سارے نوجوان مل کے اگر گستاخ رسول کو جواب دیں گے تو پھر گستاخ رسول اپنی جگہ پہ رہے گا؟ بولو آپ. ارے ان بچوں کو سلام کرو, آپ ان بچوں کو مبارکباد پیش کرو جب گستاخ رسول کو جیل سے بھی چھوٹ گیا. مگر ہمارے 9 عمر بچے, نہ ان کا کوئی لیڈر, نہ ان کا کوئی رہنما, نہ کوئی ان کے پیچھے مشائخ, نہ ان کے پیچھے عالم, نہ ان کے پیچھے کوئی لیڈر. بچے نکل گئے, چھوٹے چھوٹے بچے, اور اتنا جذبہ محبت سرکار کا بتایا کہ سرکار نے اس کو جیل میں بھیج دیا. دیکھو اگر سرکار کی محبت میں بچے بھی نکلتے ہیں تو سرکار کرم فرماتے ہیں. اس لیے میں بڑوں سے کہوں گا کہ نکلو, اڈلی دوشے کھانے کا, بریانی کھانے کا وقت نہیں ہے. سرکار کے دشمنوں کو جواب دینے کا وقت ہے. آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے جواب؟ گستاخان رسول کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میں تو آپ کے مجموعے میں یہ کہہ رہا ہوں, ہر گستاخ رسول کو عدالت حکومت ایسی عبرتناک سزا دے, کڑی سزا دے, تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے. آپ بھی ہاں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ گستاخ رسول کو سزا ملنی چاہیے. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے, لیکن قانون والوں سے کہہ رہے ہیں, عدالت سے کہہ رہے ہیں, حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمارے مکانوں کو جلایا, ہم نے برداشت کر لیا. تم نے ہمارے بچوں کو پکڑ کے مارا, ہم نے برداشت کر لیا. تم نے ہماری عورتوں کی عصمت دری کی, ہم نے برداشت کر لیا. تم نے معمولی چیز کے لیے لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کو قتل غارت کیا, ہم نے برداشت کر لیا. تم نے عورتوں کی عصمت ردی کر کے ان کو قتل عام کیا, ہم نے برداشت کیا. ہمارے قتل عام کیے گئے ایک ایک علاقے میں, ہم نے برداشت کیا. لیکن یاد رکھنا, ہر چیز ہم برداشت کریں گے, مصیبت جھیلیں گے, لیکن رسول پاک کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے. آپ کریں گے؟ کریں گے؟ ہم برداشت نہیں کریں گے. بڈھے نکلیں, جوان نکلیں, مرد نکلیں, عورتیں نکلیں, بچے نکلیں, بتائیں کہ ہم مانتے ہیں تو رسول اللہ کی ذات کو مانتے ہیں. اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. اس لیے یہ جذبہ دلانے کے لیے, بھائی بہت ہو گیا, سرکار کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں, سرکار کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. اپنی عورتوں پہ کنٹرول کرو, یہ بے حجابی چھوڑو, یہ بے پردگی چھوڑو, یہ سرکار کو پسند نہیں ہے. یہ کھانا پینا راتوں میں چھوڑو, سرکار کی سنت پر آؤ, داڑیاں رکھو, نمازوں کی پابندی کرو, جھوٹ سے بچو, شراب سے بچو. کیا ظلم ہے کہ مسلمان کے گھروں میں شراب آ رہی ہے. یہ گٹکوں سے بچو, یہ سگریٹ کے دھوئیں سے بچو. آ جاؤ, ہاں سرکار کی سیرت پہ جو سرکار کے دامن کو پکڑے گا اس کی ہر بیماری دور ہو جائے گی.
یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. تو میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے تو کیا دیکھا کہ صحابہ اکرام جلسہ کرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار نے کہا یہ جلسہ کیا ہو رہا ہے؟ تم جلسے سے چڑھتے نا، حدیث پڑھ لو تمہیں. حدیث پڑھ لینا جب آ کے بولنا. اس لیے میں پورے نوالے نہیں دیتا، جا کے تو محنت کر کے بول. بنا بنایا نوالے دیے تو وہ کہکو یہ کہکو، چل جا بھوکے رہے تو پتا چلتا نوالے کی اہمیت کیا ہے. سب ہم دلیل دینا کہتے، مولا ذلیلوں کو دلیل نہیں دی جاتی. جتنا بولے وہ کم ہے. ان کو بولنا نہیں بولنا. آپ چڑھلے تو نہیں نا؟ ہاں اللہ سلامت رکھے آپ لوگ. تو سرکار جب آئے پوچھا یہ جلسہ کیا ہے صحابہ، یہ نشست کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اسلام کی نعمت عطا کیا. آگے کا جملہ سنو، کان حاضر ہے میری طرف ہے، سنیے توجہ سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہمیں عطا کر کے احسان کیا ہے. ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، آپ کے احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ نے احسان کیا، ہم کو عطا کیا، آپ کو یہ ذکر کر رہے ہیں. تو سرکار نے پوچھا اے میرے صحابہ تم قسم اٹھاتے، قسم اٹھاتے. وہ صحابہ تھے، اگر یہاں بولے آپ کل جلسے میں آ رہے ہیں تو 10 منٹ سوچیں گے. وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ. سرکار بولتے تلوار نہیں ہے، چلنا ہے لڑنے کو، بالکل حاضر ہے سینہ. اس لیے تو اسلام یہاں تک پہنچا. ہمارے جیسے پل پلے ٹو پو رہتے تو کبھی کبھی اسلام کدھر جاتا تھا. کہ یہ صحابہ کا خون ہے، امام حسین کا جذبہ ہے، احسان ہے امام علی مقام حسین علیہ السلام کا. ان کا نام لیتے ہیں تو خون میں گرمی آ جاتی ہے. وہ سرکار امام حسین کا احسان ہے، اپنے نانا جان کے دین کو کیسا بچایا ہے. ذرا آپ شرم کرو، کھانا پینا چھوڑو، عورتوں کی غلامی چھوڑو. عورتیں بے پردے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. عورتیں جو چاہے کرنے خاموش بیٹھے ہیں. نہ گھر میں نماز ہو رہی، نہ عبادت، نہ قرآن. تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ بولو مل صاحب، آئیں گی برکتیں؟ پھر صحیح بول رہے نہیں بول رہا ہوں میں آپ؟ ہاں آئیے ادھر. سرکار نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا ہم حمد و ثنا کر رہے ہیں اللہ کی، اور اللہ نے جو اسلام دیا ہے اس پر شکر کر رہے ہیں. نعمت ملی، دولت ملی، اور آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پہ احسان کیا، آپ کو عطا کیا. یہ احسان ہے اللہ کا، ہم یہ ذکر کر رہے ہیں. تو سرکار کیا پوچھے؟ قسم کھاتے. اور صحابہ تھے. اگر میں پوچھا آپ سے کہ آپ سرکار کی محبت میں بیٹھے ہیں کیا، وہ تو سوچتے ذرا. قسم کھاتے ہیں وہ تو، انہوں قسم لینے والے کون پوچھتے؟ وہ صحابہ تھے. فوراً ہی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں، ہم یہی بات کر رہے تھے. تو سرکار نے محبت سے کہا. سرکار بھی کبھی کبھی اپنے ماننے والوں کو ایک انداز سکھاتے ہیں. سرکار نے کہا میرے صحابہ میں نے تم سے قسم کی جو بات کہی ہے نا وہ تم پہ شک کر کے نہیں کی. میں تم پہ شک ہی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ تم میرے صحابی ہیں. کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے تم کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ بھی راضی ہے. اور کمال ہے صحابہ کے دل کو اللہ کیسا پہچانتا ہے. اللہ راضی ہے بولا، یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ بات کتنی اہم ہے کہ صحابہ کے دل کو اللہ کتنا جانتا ہے. صحابہ کے دل کو رسول کے صدقے میں اللہ نے کیسا بنایا ہے کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ صحابہ بھی مجھ سے راضی ہے. یہ بات بڑی کمال کی ہے. یہ صحابہ میری مرضی دیکھتے ہیں، میرے حبیب کی مرضی دیکھتے ہیں. یہ ہر بات میں مجھ سے راضی ہے. اس لیے صحابہ کا مقام سب سے بلند ہے. غوث و خواجہ سے بھی بلند، ہر ولی سے بلند صحابی کا مقام ہے. یہ صحابہ کو نہیں بولنا
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں بولنا، خاموش بیٹھنا، تفضیلی ہو ذرا آ کے یہاں سنو، سمجھے؟ صحابہ کے دل سے اللہ ایسا پہچانتا ہے، اتنی ان کے دل کے ایمان کی تعریف کیا ہے اللہ نے، تو کیا مقام ہوگا صحابہ کا ہماری عقل میں آ سکتا ہے؟ سرکار نے کہا میں شک کی بنیاد پر اس لیے تم سے قسم نہیں لگائی، بلکہ ابھی حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے کہا آپ کے صحابہ جو جلسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ذکر کر رہے ہیں، آپ کا احساس بڑھ رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ان صحابہ پہ میں فخر کرتا ہوں۔ کیا بات، سرکار کے میلاد کا ذکر ہو رہا تھا، سرکار کے احسان کا ذکر ہو رہا ہے، سرکار کو اللہ کا احسان مان رہے تھے، اس لیے اللہ ان ذات مقدسہ پہ فخر کر رہا ہے، تو کیا عجب ہے آپ بھی یہاں سرکار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کو اللہ کا احسان مان رہے ہیں، سرکار کو اللہ کا انعام مان رہے ہیں، سرکار کو اللہ کا تحفہ مان رہے ہیں، تو کیا عجب ہے کہ سرکار کے صدقے میں اللہ بھی ہم پر نظر رحمت فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، جماعت سرکار کی برکتیں رحمتیں کیسی ہے؟ میں کہہ رہا تھا وہ کل کا جو ادھورا واقعہ ہے وہ سنو، کہ ایک صحابیہ تھی جو نابینا ہو گئی اور وہ سرکار کے حکم سے ہجرت کر کے آ گئی، مکہ چھوڑ دیے۔ یہ صحابہ کا کتنا بڑا ہے، آپ معاملی جو ہے کھانا نہیں چھوڑتے، انہوں تو گھر دار بیوی بچے زراعت تجارت ہر چیز چھوڑ دی سرکار کے نام پہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی دل نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کیا آرزو ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا انداز ہے اعلیٰ حضرت کا، کیا سکھائے محبت کی، کہ ارے میں تو جان آپ کے نام پر فدا کروں، دو جہاں بھی کروں، کیا کروں، دو جہاں سے بھی دل نہیں بھر رہا، یہ چیز سب قربان کرنے پر بھی جی نہیں بھر رہا ہے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ کروڑوں جہاں فدا کر دوں مگر کروڑوں جہاں ہے نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، میرے بھائی بہن، میرے رشتہ دار، میرا مال، میری جائیداد، میری تجارت، میری زراعت، میری ہر شے یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ قربان ہے، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ صحابہ کا مشن تھا، اس لیے اللہ ان پر فخر کر رہا تھا۔ تو وہ نابینا صحابیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم فرمانے پر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے اپنے ایک لوتا بیٹا تھا، ایک لوتا، ہاں، ماؤں کو اس صحابیات پہ بھی ہماری جان قربان ہے جو اپنے ایک لوٹے بیٹے کو بھی سرکار کی محبت میں جنگوں میں بھیج دیتے تھے قربان ہونے کے لیے۔ کدھر بھائی، بات ذرا سوچ سمجھ کے کیا کرو، میلاد کے خلاف بولنے والوں، تمہارے ڈگریاں نہیں دیکھتے ہم محبت رسول دیکھنے والے ہیں۔ تو صحابی آ گئی، چند دنوں کے بعد وہ ایک لوتا بچہ انتقال ہو گیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، وہ بچے کا انتقال ہو گیا، ماں کو خبر دیے، وہ بچے کے انگوٹھے بن دیے، جیسا میت کے لیے کرتے ہیں سب کرے، چادر بھی اڑا دیے۔ جب وہ وصال ہو گیا، ماں کو خبر دیے، وہ نابینا تھے، آ کے کہنے لگے یا الہی، میرا ایک لوٹا بیٹا تھا، میں نے تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں ہجرت کر کے آئی، اب میرے کو کون دیکھنے والا ہے، میرا ایک بیٹا تو لے لیا یا اللہ۔ اور آگے کہنے لگی سنو اے مخالفو، سنو، یہ صحابیہ کا ایمان ہے، یہ صحابیوں کا ایمان ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ، تیرے حبیب کے صدقے میں میرے بیٹے کو زندگی عطا کر دے۔ یہ ہے وسیلہ، یہ وسیلے کے منکر آپ کو کیا سمجھائیں گے میلاد؟
انہوں نے کیا کہا؟ تیرے حبیب، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ میری جان واپس کر دے۔ پل بھر میں وہ بچہ جو اس دنیا سے چل بسا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کے بیٹھ کے ساتھ کھانا کھانے لگ گیا۔ یہ ہے سرکار کا وسیلہ۔ اب بولو سرکار کا وسیلہ لینا کہ نہیں لینا؟ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اب آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بولو، جو بولا میلاد نہیں منانا اس کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کم سے کم اتنا جواب دو، میلاد نہیں منانا تو ہم سنی مناتے، تو چھٹ بولنا، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ہاں اتنا تو بولنا، اور گھروں پہ روشنی کرنا۔ یہ ہے سرکار کے نام پہ، سرکار کے وسیلے سے مردے کو زندگی مل گئی، مردہ زندہ ہو گئے نام شہ لولاک سے۔ ہاں وہ ہے سرکار کا نام، مردے زندہ ہو گئے نام شہ لولاک سے۔ یہ سرکار کا مرتبہ ہے۔ حضرت جابر نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر 3 پتھر بنے ہوئے ہیں، صحابہ بھوکے ہیں، ایک جنگ کی حالت ہے۔ ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا تو امتی تھے، سرکار سے محبت تھی۔ ارے میاں صحابہ سے محبت سیکھو۔ ان کو خیال آیا کہ میں تو اتنا امیر نہیں ہوں کہ پورے صحابہ کو دعوت دوں، یہاں تک تو سرکار کی تو ضیافت کر سکتا ہوں۔ سرکار کے قریب جا کے بولے، یا رسول اللہ آج میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آج میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیے۔ انہوں نے تنہا سرکار کو دعوت دی محبت میں۔ اتنی بھی محبت نہیں ہے یار تم لوگوں کو؟ جھنڈی کئی کو لگانا، روشنی کئی کو کرنا، شیرنی کئی کو دینا، یا رسول اللہ کئی کو بولنا، عید کئی کو منانا۔ ارے اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ بھی جو پڑھا ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ اے سعودیو، اے نجدیو، سعودی میں رہ کے آ کے ان کا یہاں بولی بولنے والوں، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ نجدیو، وہابیو، میلاد نہیں منانے والوں، کیا کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا؟ کلمہ کس کے صدقے میں ملا؟ کیوں مسلمان بول رہے ہیں بے غیر تو؟ جب میلاد نہیں منا سکتے تو سرکار نے تو کلمہ پڑھایا، شان سے بول رہے ہیں مسلمان ہیں، اس لیے تم سے دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہے تو ظالم تم پہ مسلط ہو گئے، جوتے مار رہے تمہارے۔ سچے انداز میں کلمہ پڑھو، آج بھی مدینے سے سرکار کی مدد آ سکتی ہے۔ دیکھو حضرت جابر نے کہا، یا رسول اللہ میرے گھر میں آپ کی ضیافت ہے، آپ بھوکے ہیں، امتی سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ سرکار بھوکے نہیں رہتے، بھوکوں کو کھلانے والے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر وہ صحابی تھے، سرکار 3 پتھر باندھے ہوئے تھے، جنگ کے حالت تھی، قریب جا کے عرض کرے، حضور میرے گھر چلیے، میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے حضرت جابر کی دعوت قبول کر لی، کر کے 1400 صحابی تھے وہاں پہ۔ سرکار نے کہا، اے صحابیوں سنو سنو، ہماری جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ ہو گئے، دوڑے دوڑے گھر میں آئے۔ عقیدہ کیا تھا سن لو یہاں پر۔ سرکار سے کچھ نہیں کہا، سرکار کو اکیلے دعوت دی، سرکار نے 1400 صحابہ کو دعوت دے دی۔ کیا اختیار ہے؟ اختیار ہے کہ نہیں ہے سرکار کا؟ ہاں، اور جابر بھی نہیں بولے، یا رسول اللہ میں آپ کو بولا، اگر میرے کو کوئی آگے بولا کہ حضرت آپ کی دعوت میں سالم میاں کو لے گیا تو ٹیڑے منگے منہ بنا لیتے۔ ارے میں ان کو دیا تھا، ان کو لے کے آئے، کہاں سے کھلاؤں گا؟ ہاں، مگر عقیدہ کیا ہے؟ یہ دیکھو میرے آقا کو صحابہ مختار کل مانتے تھے، مالک کل نے آپ کو مختار کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ وہ شان ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مختار کل ہے سرکار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دعوت دے دی، کہا ہے میرے صحابیوں،
جابر کے گھر میں دعوت ہے، چلو۔ صحابہ بھی تیار ہو گئے، حضرت جابر کے گھر میں جانے کے لیے سرکار بھی آئے۔ پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اپنی بیوی زوجہ سے کہا کہ میں نے سرکار کی ضیافت کی ہے، اپنے گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے، تھوڑا ایک مٹھی آٹا ہے، صرف بڑی مشکل سے سرکار کی ضیافت کر سکتے ہیں۔ مگر اے بیگم، میں نے تو سرکار کو دعوت دی تھی، سرکار نے 1400 صحابہ کو دعوت دی۔ اب صحابیہ کا عقیدہ دیکھو، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ صحابیہ کا عقیدہ دیکھو۔ صحابیہ وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ مبارک نے کیا کہا؟ اے جابر، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم نے تو سرکار کو دعوت دی تھی، سرکار نے سب کو دیا تھا، ہم سرکار کا انتظام کریں گے، سرکار سب کا انتظام کر لیں گے۔ اور ہوا بھی ایسی، پورے صحابہ 1400 صحابہ سرکار کے ساتھ آگے۔ سرکار نے حضرت جابر کو کہا تم اپنا شوربہ بنا کے رکھو اور ڈھکنے ڈھک کے رکھو، اور آٹا گوندھ کے رکھ دو اور ڈھانپ کے رکھ دو، جتنی عورتوں کو روٹیاں بیلنے کے لیے بلاتے ہیں بلا لو۔ حضرت جابر نے یہ بولے آٹا اتنا ہے، کتنی عورتوں کو بلاؤں؟ آج کل کے رہتے تو میلاد منائے تو کیا ہوتا، میلاد منائے تو برکت ہوتی، پاگل ہے کیا؟ ہاں، کا نظامیہ میں پڑھا، کہاں پڑھا رہے تو؟ کدھر یہ پڑھا پھر حدیث؟ سرکار نے کہا، حضرت جابر نے ویسے ہی کیا، شوربہ بنا دیا گیا، وہ بھی ایک بچہ بکری کا، تھوڑا مٹھی بھر آٹا گوندھ دیا، ان کی بیوی محلے کے عورتوں کو بلایا، سرکار جلوہ گر ہو گئے حضرت جابر کے گھر میں، اور سرکار وہاں گئے ہنڈی کے پاس، لعاب دہن نکالا اور شوربے میں داخل فرمایا، آٹے میں داخل فرمایا، اب حکم دیا کہ روٹی ڈالتے جاؤ، شوربہ نکالتے جاؤ۔ اور حضرت جابر کا گھر چھوٹا تھا، کہے کہ ایک کے بعد 10 صحابہ آ رہے، سرکار بلا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے کیا ہوا، اور برکت دیکھو سرکار کی آمد کی۔ تو سرکار کی آمد کی برکتیں سنو، حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، سمجھ میں آتا، خالی نقلہ مار کے مفتی بن گئے تو نہیں سمجھ میں آتا۔ حضرت جابر کی جب زوجہ نے بکری کو ذبح کیا، حضرت جابر نے جب بکری کو ذبح کیا تو ان کے 2 شہزادے چھوٹے چھوٹے تھے، بچے چھوٹے رہتے نا، 4 سال کے 3 سال کے، وہ بچے دیکھ رہے تھے، اس وجہ سے بولتے کہ بچوں کے سامنے نہیں کرنا، بچوں کا ذہن، انہوں تو ذبح کرے، انہوں شوربہ بنانے لگے، ادھر بچوں نے کہا، چھوٹے بھائی سے بڑے بھائی نے کہا اپن کھیل کھیلیں گے، بابا کیسا بکری کو ذبح کرے اپن بھی کریں گے، تو چھوٹے بھائی کو لٹا دیے، انہوں چھری لیے چلا دیے، وہ بچہ انتقال کر گیا، چھوٹا بھائی، جو چھوٹا بھائی کا خون نکلا، یہ پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے بھاگنے لگے، امبا پوچھے کیا ہوا، کیوں کرے ایسا؟ امبا کے ڈر سے چھت پہ چلے گئے، چھت پہ، ارے اتر میاں، چھت پہ چڑھتے چڑھتے چھت سے گر گئے، وہ بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب صحابیہ کا عقیدہ دیکھو، یہ عقیدہ آپ کو منتقل کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہو؟ اگر آپ کو سرکار سے سچی محبت ہے تو ایسی محبت صحابہ کی دعا کرو، اللہ ہمارے دل میں صحابہ کی ایسی محبت عطا کرے، سرکار کی ایسی محبت عطا کرے۔ بچے انتقال کر گئے چھوٹے، ماں دیکھ رہی ہیں، باپ کو معلوم ہے، کہا، ماں نے کہا ارے ہمارے قسمت ہے کہ رسول آ رہے ہیں، یہ ہمارے مقدر ہے کہ آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، یہ ہمارے تقدیر ہے، آج اوجے سریا پہ ہماری تقدیر کا ستارہ ہے کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ اب ہم سرکار کو اس کی خبر نہیں دیں گے، ایک کمرے میں کپڑا اڑا دیا، رکھ دیا، اور اسی خوشی سے، اسی محبت سے یہاں رہتے تو بول دیتے تھے بچوں کا ایسا ہوا دعوت کینسل۔ یہ محبت ہے رسول کی، اس لیے صحابہ کا مقام بلند ہے، غوث و خواجہ سے بھی بلند صحابہ کا مقام ہے۔ یہ صحابی ہے، یہ محبت ہے، انہوں نے ہم کو سکھایا تو ہم ٹوٹے پھوٹے میلاد منا لیتے ہیں۔ وہ صحابہ کا ہی صدقہ ہے یہ،
اس لیے ہر گھر میں میلاد ہونی چاہیے. یہ واقعہ سننے کے بعد بچوں کو رکھ دیا, سرکار کو خبر نہیں دی, وہ تو خبر کی بھی خبر رکھتے ہیں. سرکار دو عالم انہوں بول رہے ہیں دیوبندیاں, وہابیاں, نجدیاں, سعودیاں, یہ انگریزوں کے غلام یہودیوں کے پالکڑے, انہوں بولیں گے سرکار کو علم خبر نہیں ہے, سرکار کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. وہ تیرے شیطان کو نہیں ہے. سرکار تو ما کانا ما یکون کا علم رکھتے ہیں, پہلے بھی جانتے ہیں اب بھی جانتے ہیں. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب خدا ہی نہ چھپا, ارے جب خدا ہی نہیں چھپا, ہاں علم غیب کی بات کر رہا, خدا ہی نہیں چھپا تو آپ کون سا غیب ان سے نہا ہوگا بھلا. جب خدا ہی نہ چھپا ان پہ کروڑوں سلام, کروڑوں درود. یہ عقیدہ رکھو, یہ بنو. ادھر میں نظامیہ کا ہوں, میں وہاں کا ہوں, میں یہاں کا ہوں. ارے کہے گا نظامیہ, کہے گا ارے نظامیہ کا ہے تو بانی جامعہ کے عقیدے پہ چل, بریلوی ہے تو اعلیٰ حضرت کے عقیدے پہ چل. ہاں یہ یاد رکھ, ادھر اعلیٰ حضرت سے چڑھتے, ادھر وہ ہے. علماء کو آپ تول رہے ہیں, آپ کون ہیں تولنے والے علماء کو؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ غلام سے بھی بدتر ہے. اس لیے آ جاؤ اس عقیدے پہ. کیوں علم غیب ہوگا ان سے چھپائی کیا ہے؟ بول دیے منہ اٹھا کے, اور آپ لوگ سن لیے, میلاد منانا چھوڑ دیے, 11ویں شریف کرنا چھوڑ دیے. بھائی آ جاؤ ادھر, دعوت دے رہا ہوں, میں کھلے کھلے الفاظوں میں بات کرتا ہوں, میں چھپے باتوں میں نہیں کرتا. سنو حضرت جابر, حضرت جابر کی زوجہ محترمہ کا عقیدہ دیکھو. کہا کہ سرکار کو نہیں بتانا ہے, ہمارے غم کا احساس نہ ہو, کہیں سرکار کی دعوت میں کوئی خلل نہ ہو جائے, کیونکہ یہ ہمارے مقدر ہے کہ سرکار ہمارے مکان تشریف لا رہے ہیں. سرکار آ گئے, جب پورے صحابہ کھا لیے, 1400 صحابہ کو کھلا دیا سرکار نے. اتنی سر کی ہنڈی, اتنا سر کی روٹی, پورے 1400 صحابہ کھا لیے, سرکار نہیں کھائے. یہ ہے مرشد. یہاں پہلے مرشدہ کھا لیتے, کہیں بوٹیں اڑ جائیں گے مریدہ کھا لیں گے. یہ مرشد ہے, یہ ہے استاد میرے آقا. پہلے شاگردوں کو کھلاتے ہیں, بعد میں خود کھاتے ہیں. پہلے مریدوں کو کھلاتے ہیں, پھر بعد میں کھاتے ہیں. یہ اخلاق سکھایا میرے آقا نے. اپنے جیب بھر لے رہے ہیں, وہ بیچارے کے گھر پہ شیطان نہیں, شیطان ہے. مولا تو بہت بڑا شیطان ہے, 5000 لاؤ علاج کرتا ہوں, تو اپنا علاج کر لے, تیرے کو تو شوگر ہو گئی نا, تیرے کو بلڈ پریشر ہے, اپنا علاج نہیں کر رہا, دوسرے کا. یہ سفلی عاملوں سے بچو. ہاں صحیح مرشد کی تلاش کرو. بیرون جیسے سرکار کی, ان کے پوتے عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ مدد اللہ علی کی. سمجھ میں آتا جب اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, قرآن کیا ہے, عقیدہ کیا ہے. یہ عقیدہ ہے صحابہ کا, سرکار کو نہیں بتائے. اور سرکار جیسا بلایا تھا صحابہ کو, پورے صحابہ کو شکم سیر کھلا دیا, یعنی پیٹ بھر کے کھلا دیا. اور جب سرکار نے کہا ہے جابر آؤ, اب ہم کھائیں گے, حضرت جابر کو بلایا, جابر آ گئے. سرکار تناول نہیں فرما رہے ہیں, سرکار خاموش ہیں. اور سرکار نے حضرت جابر سے کہا پہلے اپنے شہزادوں کو لے کر آؤ. دیکھو آپ کیوں علم غیب ہوگا, غائب بھی ان سے کیا ہے, جو لوح پر لکھا ہے سرکار جانتے ہیں. سرکار نے کہا ہے جابر اپنے لڑکوں کو لے کے آؤ, اپنے شہزادوں کو لے کے آؤ. حضرت جابر خاموش بیٹھ گئے, کچھ جواب نہیں دے رہے. کہا یا رسول اللہ, اب سرکار آپ کھائیے. بولے نہیں. سرکار نے کہا جب تک تمہارے بچے نہیں آئیں گے میں نہیں کھاؤں گا. اب ہو گئے حضرت جابر مجبور. اب بیوی سے کہنے لگے راز فاش کرنا ہی پڑے گا, کہنا ہی پڑے گا. عرض کرنے لگے حضور یہ واقعہ ہو گیا, میرے بچوں نے کھیل کھیل میں اپنی جان دے دی, ہم آپ کی آمد کی خوشی میں بچوں کے غم کو بھلا دیا, ہم نے آپ کو ذکر نہیں کیا کہیں آپ کی تشریف آوری میں کوئی خلل نہ ہو جائے, اس لیے ہم نے عرض نہیں کیا رسول اللہ آپ کھانا کھائیے, بچے تو اس دنیا میں نہیں رہے. جابر بولے کہ ہم آ گئے ہیں گھر میں. عیسیٰ کو بھی مسیحائی ملی ہے تو ہمارے طفیل میں ملی ہے.
وہ ہے سرکار میرے. سرکار نے کہا جابر پریشان مت ہو, جا کے کہو بچوں سے اپنے تم کو رسول اللہ بلا رہے ہیں. حضرت جابر نے یہ نہیں بولے وہ تو مردہ ہو گئے, کیسا اٹھیں گے, وہ کیا ہوں گا. یہ آج کا پکوڑا بولتا. اس لیے پکوڑوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, وہابیوں کی صحبت میں رہیں گے, ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ان کے مدرسوں کو چندہ دیں گے, ان کو عالم مانیں گے. وہ عالمہ نہیں ہے, جاہلوں سے بدتر ہے. آپ عالم ہے. ایسے مفتیوں کو مانیں گے جو میلاد نکو مناؤ, 2 ہی عیداں ہیں. تیرے کو نہیں معلوم ہے کتنے عیداں ہیں؟ جب خوشی ہے جب عید ہے. تیرے کو معلوم ہی نہیں ہے ابھی. آج رہا میرے پاس. سمجھ گئے آپ؟ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے. یہ نہیں بولے یا رسول اللہ وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے, جان نکل گئی ہے, خون بہ گیا ہے. کہا کہ بولنے والا کون ہے؟ جب ساری کائنات ان سے بنی ہے تو یہ مردوں کی اہمیت ہی کیا ہے؟ گئے حضرت جابر, کہا ہے میرے بچوں تم کو رسول پاک بلا رہے ہیں. مردے میں جان آ گئی, بچے اٹھ گئے, سرکار کے ساتھ تناول تام کرنے لگ گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, آمد مصطفیٰ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے. اب بولو کھڑے کے دارالسلام کے جلسے میں وہ خبیث سیف اللہ رحمانی ہے شیطانی, مسلم پرسنل بورڈ کا ہے, کہتے کا مسلم پرسنل بورڈ کیا کر لیا؟ ہاں مسلمان تنظیموں پہ بینڈ لگایا جا رہا, مسلمان بچوں کو مار رہے ہیں, ان کے گھروں کو کر رہے ہیں. کیا مسلم پرسنل بورڈ؟ پہلے تو بولے مدرسوں کو نہیں کرنا, پھر بولے نہیں کر سکتے ہیں. یہ چمچے ہمیشہ دیوبندیاں انگریزوں کے غلام رہے, اب جو ہے بی جے پی کے غلام بنے ہوئے ہیں دیوبندیاں. ایک ہے اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہم کو رسول پاک کا غلام بنایا, وہ بانی جام نظام نے رسول پاک کا غلام بنایا, بیرون نے رسول پاک کا غلام بنایا, بہودی سے دکھن نے رسول پاک کا غلام بنایا. اس لیے ہم ایسے علماء کو مانتے ہیں, تم کو نہیں مانتے. سن لو, اسپیکر پہ بول رہا ہوں, تمہارے گھر میں آ کے بولتا ہوں. پھر آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بولیے میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ یہ ہے سرکار دو عالم کی آمد کہ حضرت جابر کے شہزادے جن کی جان نکل گئی تھی, سرکار کے اشارے سے جان آ گئی. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, وہ ہے میرے آقا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. ایک مصرے میں عقیدے بتا دیا, آپ کو سنبھال دیا, سنی بنا دیا, عاشق رسول بنا دیا. جاننے سے کچھ نہیں ہوتا. یہودیاں بھی جانتے تھے, قرآن میں خود آیا کہ تم سرکار کو ایسا جانتے ہیں, اپنے بیٹوں کو بھی نہیں جانتے اتنا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے. جب سرکار مدینہ طیبہ میں آئے تو یہودیوں نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجے کہ بحث کرو جا کے سرکار سے, سرکار سے بحث کرو. بولے انہوں آئے, حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ, بہت بڑے صحابی ہیں. یہ سننا آپ جلسوں میں آئے تو معلوم ہوگا, کوئی نہیں بتاتا نماز پڑھو, ہندی پڑھو. کیا نماز سکھاتا؟ تیرے خود نماز نہیں آتی, پہلے وضو کر کے بتا میرے سامنے, دیکھتا ہوں کتنا وضو ہے تیرا. طہارت نہیں, وضو نہیں, کھڑے رہ گئے نماز پڑھنے کے لیے. یہ اس لیے ہم بولتے ہیں بدعقیدہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, امام کعبہ کے پیچھے نہیں ہوتی, مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی. جا کے پڑھ لے رہے یوں جا کے, میں دیکھا ارے کدھر جا رہے ہیں بھاگ کے, ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. پڑھیں گے آپ؟ ہاں, اگر میری تقریر سننا ہے تو جواب دینا ان کو, بولنا تن کے بولنا. ہاں ہم میلاد مناتے, ہم جھنڈے لگاتے, بدعقیدہ نہیں لگاتا, گستاخ رسول نہیں لگاتا, ہم تو تم کو جواب دیتے ہیں. اس لیے اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ انہیں جانا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے سرکار کی بارگاہ میں
نہ کوئی بحث کیا، نہ کوئی گفتگو بھی نہیں کرے. سرکار کو دیکھا، ایمان لا لیے. اتنا بڑے عالم، اتنی معلومات رکھنے والے، یہودیوں کے عالم تھے، یہودیوں کے پیشوا تھے، نہ بحث کرے نہ گفتگو کرے، سرکار کا دامن پکڑ لیے. وہ عالموں نے پوچھا بعد میں جانے کے بعد، ایمان لا لیے؟ جا کے بول دیے میں تو ایمان لا لیا. بولے تو لوگ بولے ہم آپ کو گفتگو کے لیے بھیجے تھے، ہم آپ کو بحث مباحثے کے لیے بھیجے تھے، آپ تو ایمان لے کے آ گئے، ہماری ناک کٹوا دیے. تو کیا کروں، چہرہ ہی ویسا تھا. وہ چہرہ تھا جس کو دیکھنے کے بعد کفر چھڑ جاتا ہے، نور ایمان آ جاتا ہے. وہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے، اس لیے ایمان لا لیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک وقت گفتگو کرتے پوچھے، اے عبداللہ ابن سلام تم اتنے بڑے عالم، کیسا ایمان لا لیے؟ حضرت عمر بہت زبردست کام کرتے. حضرت عمر پوچھے، اب جو بات نکلتی ہے، حضرت عمر نے کہا ایسا کیسا لا لیا تم ایمان؟ تو بولے اے حضرت عمر، اے امیر المومنین، میں سرکار کی ذات میں شک کا شائبہ بھی نہیں لا سکتا. شک تو شک، ہاں میں اپنے بچے کے معاملے میں شک کر سکتا ہوں، مگر سرکار کے معاملے میں کچھ شک نہیں کر سکتا. سرکار ایسے سچے، ایسے صادق ہیں، ایسا سرکار ہے کہ میں اپنے بچے کے بارے میں شک کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے میری بیوی کچھ کر سکتی ہے، لیکن سرکار کے بارے میں شک نہیں کر سکتا، اس لیے سرکار پہ ایمان لا لیا. دیکھیے صحابی کا ماننا، جو سرکار کو دیکھے، ابھی نہیں یہاں بیٹھ کے بول رہا بھی علاج ملانا کیا، یہاں سلام پڑھے تو سرکار سنتے کیا؟ ارے وہ عقل کے ہندے، وہ ایمان کے ہندے، سرکار یہاں کیا بول رہے ہیں؟ سرکار دنیا کے کونے میں جہاں جہاں سلام پڑھایا تھا خود سنتے ہیں. سرکار تیرے کو کیا معلوم؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں کہتا ہوں ٹوپی پہن کے بیٹھو، اس لیے میں کہتا ہوں دستی اوڑھ کے بیٹھو، کیونکہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے جب سرکار کی محفل ہوتی ہے تو سرکار مدینے میں رہ کے ہماری محفل کو دیکھ سکتے ہیں، اور سرکار چاہتے ہیں تو ہماری محفل میں تشریف لا سکتے ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت ابو عامر کے گھر گیا. حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گیا. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ ابو عامر انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کو بٹھا کر سرکار کی میلاد پڑھ رہے ہیں. یہ حدیث نہیں دکھتی ان لوگوں کو، ہندوں کو. ہاں میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار کے پیدائش کی نورانیت برکتیں بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سرکار آج کے ہی دن پیدا ہوئے، پیر کے دن. یہ ذکر سرکار کی میلاد کر رہے ہیں. سرکار پہنچ گئے، سرکار گئے اور جا کے بولے حضرت ابو عامر انصار کو، اے ابو عامر، اللہ نے تم پر رحمتوں کے دروازے کھول دیا ہے، اور فرشتے تمہاری مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور تم جیسا عمل اگر کوئی کرے گا تو ان جیسی نجات ملے گی. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سرکار کی میلادی پڑھی جا رہی ہے، سرکار کا ذکر ہو رہا ہے. تو بولو حضرت ابو عامر انصاری کی سنت ہو رہی ہے، سرکار نے ان کی بشارت دی کہ رحمتوں کے دروازے، تو ہمارا یقین ہے کہ رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور ان جیسا جو عمل کر رہے ہیں. تو ہمارے توفیق میاں، عبداللہ میاں، حامد صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ ساتھ دے کے کر رہے ہیں، اللہ ان کو نجات عطا فرمائے گا. اور ایک حدیث میں آیا،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جمع کر کے سرکار کی میلاد پڑھ رہے تھے، سرکار کا میلاد کا ذکر کر رہے تھے. سرکار دو عالم وہاں بھی پہنچ گئے ان کے گھر اور کہنے لگے اے عبداللہ ابن عباس، تم نے جو میلاد پڑھی ہے، جو میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، میری شفاعت تم پر واجب ہو گئی. تو اب آپ یہ حدیث سن کر کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا بات آئی ہے حدیث سننے کے بعد؟ تو یہ ذہن میں بنا لیجئے کہ جب سرکار کی میلاد پڑھی جاتی ہے تو سرکار خود بنفس نفیس وہاں تشریف لاتے ہیں. اس لیے ہم یہ امید رکھتے ہیں سرکار کے میلاد کے جلسے میں، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم سرکار کی میلاد پڑھ رہے ہیں، سرکار مدینہ طیبہ میں رہ کر ہماری میلاد کے جلسے کو دیکھ رہے ہیں، یہاں جتنے بیٹھنے والے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور چاہتے ہیں تو سرکار ہمارے جلسے میں تشریف لا سکتے ہیں. اس لیے ہم ادب سے بیٹھتے ہیں، ٹوپی پہن کے بیٹھتے ہیں، دستی اوڑھ کے بیٹھتے ہیں، باوضو بیٹھتے ہیں، عطر لگا کے بیٹھتے ہیں، خوشبو پھیلا کے بیٹھتے ہیں. یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سرکار کی شفاعت لینا ہے تو میلاد کے جلسے کرنا. اب بولو آپ کے گھروں میں سجائیں گے کہ نہیں سجائیں گے؟ میلاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کھیر پوری بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ یا رسول اللہ کے نعرے بلند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سنیے میرے بھائیو برادرو، کہ ہر گھر پہ جھنڈی لگاؤ اور روشنی کرو، کیونکہ اللہ نے سرکار کی آمد کی خوشی میں یہ آسمان بنایا، یہ زمین بنایا. زمین بھی میلاد والی ہے، آسمان بھی میلاد والے ہیں. اللہ نے اپنی حیثیت سے سورج کی نورانیت بنا دی، چاند کی نورانیت بنا دی، ستارے روشن کر دیے، کہکشاں منور کر دی. وہ اللہ کی شان ہے، اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم گھر پہ بلب لگا لیتے ہیں، کیونکہ سرکار نور ہے. تو ہم بھی روشنی کر کے سارے جہاں والوں کو بتا رہے ہیں نور والے آگئے، نور لے کر آگئے، ساری دنیا میں نور کو پھیلا دیا. یہ ہے، اس آج سے روشنی کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ گھر پہ لائٹ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ جھنڈے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں؟ لگانا بھائی، میلاد منانا. اس لیے تو علماء نے فرمایا ہے، علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جس مقام پر میلاد منایا جاتا ہے، جس گھر میں میلاد منایا جاتا ہے، اس گھر سے مصیبتیں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، سال بھر تک وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جس کھانے پر، جس پینے پر میلاد پڑھی جاتی ہے، وہ کھانا اور پینا برکتوں کا باعث بنتا ہے، بیماریاں دفع کرتا ہے. اب آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میلاد منائیں گے کہ نہیں ملائیں گے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیے. اور کل کا جلسہ زین فنکشن ہال اندرون تالاب کٹے میں ہے. چونکہ اب 11:30 ہو چکے ہیں، اس لیے میرے کو عبداللہ میاں بولے 11 بجے تک پرمیشن ہے، تو میں قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہتا، کیونکہ پہلے بڑی مشکلیں ہیں مسلمانوں پہ. اس لیے میں 11:30 ہو چکے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے اختتام کی طرف آ جائیں. لیکن چند باتیں آ کے گوشہ گزار کروں گا کہ کل کا جلسہ اندرون تالاب کٹا میر جملہ زین فنکشن ہال کے سامنے ہے. آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ میلاد کے اور برکتیں بیان کروں گا. آپ سن کے حیرت زدہ ہو جائیں گے. ہمارے علماء نے کافی لکھا ہے، لاکھوں کتابیں ہیں میلاد کے جواز پہ. یہ پکوڑے کیا بولتے بھائی ہمارے مقابلے میں، مگر آپ لوگ ساتھ نہیں دیتے. آپ ہمارا ساتھ دیجئے. آپ نہ جلسوں میں نہیں آتے. ارے یہ ساری مسجدیں جو ہے نا وہ ہماری ہیں، سنت الجماعت. آپ لوگ غفلت کرنے کی وجہ سے ان کے حوالے ہو گئے. ان ایئر کنڈیشن بنائے تو کیا ہوتا؟ ایئر کنڈیشن مسجد نہیں چاہیے، رسول اللہ کی محبت کی مسجد چاہیے. میلاد منانے والی، میں بہت سارے مسجدوں کو دیکھ کے خوش ہوا، مسجد والے بھی روشنی کرے. میں سمجھ گیا یہ میلادی ہیں لوگ ہیں. اس واسطے سے زمین بھی میلادی ہے، آسمان بھی میلادی ہے، ساری دنیا میلادی ہے. تو ہم کو بھی میلادی رہنا چاہیے. محنت کرو، مسجدوں پہ جاؤ، غیر سنیوں کو نکالو، سنیوں کا غلبہ پیدا کرو. جواب دو، جواب. کوئی آ کے گستاخ رسول جواب دے تو ان بچوں سے سیکھو. اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے کہ اس کو جیل بھیج دیے ملعون کو. بچے مل کے نہ کوئی لیڈر کرا، نہ کوئی عالم کرا، نہ کوئی مشائخ کرا، نہ کوئی کچھ نہیں کرا، کوئی مرشد ملا کچھ بھی نہیں کرا. بچے کر دیے، کیونکہ بچوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے.
اللہ ان کو سلامت رکھے. آپ بھی یہ میری تقریر سنے تو گستاخ رسول کو جواب دینا. دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ غیر سنیوں کو جواب دینا, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. یہ نہیں دینا اس کی داڑھی لمبی ہے, انہیں وہاں کا پڑھا ہوا ہے, یہاں کا وہاں کا نہیں, کہیں کا بھی پڑھا, عقیدہ بتا. یہ خاندان, میں ان کی اولاد ہوں گے, ہم کو نہیں معلوم, عقیدہ بتاؤ. ہم کسی کی اولاد کو نہیں دیکھتے, ہم کسی کی ڈگری کو نہیں دیکھتے, ہم کسی کے تقوی کو نہیں دیکھتے, دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کی محبت کو دیکھتے ہیں. اس لیے آپ بھی سمجھ جاؤ اور ہمارا ساتھ دو. آپ بولیے یہ بات بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نہ زور سے بولو, نہ منہ کھولو, منہ سے بولو. بولنا چاہیے کہ چاہیے, بتانا چاہیے کہ نہیں چاہیے, معلومات دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اس لیے دے رہا ہوں کھول کے معلومات. اس لیے آپ ہمارے جلسوں میں تشریف لائیے, ایک سے ایک بات آپ کو سننے ملے گی. لوگ چھپا رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں. اس لیے آئیے کل کے جلسے میں, اور وہ بھی باہر ہوتا ہے, اور الحمدللہ کئی سنی جمع ہوتے ہیں. کل کا جلسہ بھی ہمارا مشہور و معروف ہے. میں 12 ربیع الاول کا ہمارا جو جلسہ, مرکزی جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ اب کے خلوت گراؤنڈ پہ نہیں ہے, میلاد میدان میں, کیونکہ وہاں تعمیراتی کام ہے. اس لیے اب کے اسی خلوت روڈ پہ, کہیں جانا نہیں ہے آپ کو, اسی خلوت روڈ پر موتی گلی میں خزانہ عامرہ قدیم ہے. ہمارے بھی خدمت دیکھو خزانہ عامرہ میں کر رہے ہیں. تو میری سمجھ میں آگی بات, وہ خزانہ عامرہ ہے. اب وہاں پر سرکار کی برکتوں, رحمتوں, محبتوں کے خزانے ملیں گے. تو خزانہ عامرہ جو اردو مسکن کے بازو شاہ فنکشن ہال کے سامنے ہے, خلوت روڈ پہ, آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں, اور دعوت نامے بھی آپ کو دیے جا رہے ہیں. قبول فرمائیے. 9 اکتوبر, یہ پوسٹروں میں اور یہ ہینڈ بلوں میں ذرا غلط سمجھ گیا, 19 اکتوبر ڈال دیا کاتب. یہ کاتبوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک صاحب کاتب کو بولے قرآن لکھنے کو دیے, انہوں دیکھے فرعون کا نام, انہیں بابا کا نام لکھ دیے, شیطان کا نام آیا, دادا کا نام لکھ دیے, کافر کا نام آیا, اپنے چچا کا نام لکھ دیے. انہیں بولا کہ یہ کیا ہے یہاں تو یہ ہونا تھا, یہ کہیں کیوں؟ ارے قرآن میں شیطان کا نام, اس لیے میں اپنے بابا کا نام لکھ دیا. تو ایسے کاتبہ ہیں. 9 اکتوبر, وہ تو 19 اکتوبر, مگر 9 اکتوبر آ رہا ہے 12 ربیع الاول کو, اتوار کا دن صبح 10 بجے 10 o'clock مارننگ. آپ کو کہاں آنا ہے؟ خزانہ عامرہ قدیم مرکزی جلسے عید میلاد, 39واں جلسہ ہے ہمارا. حیدرآباد میں کوئی جلسہ نہیں ہوتا تھا میلاد النبی کا, وہ تعمیر ملت والے ڈوغلے. یوم رحمت للعالمین, میں بولا سرکار کا ہر یوم ہے, ایک دن نہیں ہے. عید مناؤ, عید. اس لیے ڈوغلوں کے مت جانے کے لیے ہم لوگ پیور سنی, پیور سرکار کے چاہنے والوں کے لیے 39 سال سے عید میلاد النبی کے نام پہ جلسہ کریں, کیونکہ 12 ربیع الاول عیدوں کی عید ہے. حضور بحر العلامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت الرضوان نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول عید الاعیاد ہے, یعنی عیدوں کی عید ہے, عید میلاد النبی ہے. اس دن تمام سرکار کے چاہنے والے عید منائے اور ایک دوسرے کے گلے مل کے کہے عید الاعیاد مبارک, عید میلاد النبی مبارک. آپ بھی یہی کرنا ہے. اور عید کی خوشیاں منانے کے لیے 9 اکتوبر 12 ربیع الاول صبح 10 بجے خزانہ عامرہ قدیم خلوت روڈ پر تشریف لانا. آپ لائیں گے؟ ہماری دعوت قبول ہے. آ رہے ہیں آپ لوگ, آئیں گے نا بھائی؟ محبت سے بول رہا ہوں نا جی, اب تو آؤ. کب تک دور دور رہیں گے؟ سرکار کے قریب آؤ, پکوڑوں کو جواب دو. آئیں گے نا؟ کل کا جلسہ میرے کو یاد ہے, تم بار بار ذہن بول کے اب میرے کو بدل دیتے کیا؟ میرا ذہن جا کے میرا ذہن ہو جائیں گا. ایک وقت بول دیا ہو گیا. کل کا جلسہ اندر انقلاب کٹے میں ہے. 4 شنبے کا جلسہ پنچ محلے میں ہے, میرے گھر کے سامنے. پنچ محلہ جو وہ دوشوں کی ہے نا, پورے بس وہی گلی میں ہے ہمارا گھر. سڑے دوشے کھانے لوگ جمع ہوتے. تو 4 شنبے کے دن آپ حضرات کو پنچ محلہ نیو لاڑ بازار ایک ہے, نیو لاڑ بازار ایک ہے. خالی لاڑ بازار
کھولتے رہو خالی. ارے لاڑلے بنے تو رسول کے بنو. اس لیے وہاں بتاؤں گا میں کس کے لاڑلے بننا ہے. تو چہارشنبے کو بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں, تو آئیے. پھر جمعرات کا جلسہ فتح دروازے میں مولانا باقر صاحب کے گھر کے پاس ہے. پھر اس طرح 10 اور 11 جلسے بھی ہوں گے. 12 جلسے میں تو آپ کو تشریف لانا ہے خلوت گرون خزانہ عامرہ خدیم میں. آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں گے. آپ کی آمد کی خوشی میں ابھی نعرہ لگا رہا ہوں کہ غلام ہے, غلام ہے. آواز نہیں آ رہی؟ دھوم سے بولو, رچ بچ کے بولو. غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے. غلامی رسول میں. ارے اتنا ڈر کے بول رہے موت بھی قبول ہے کے. مرنا تو ایک دن ہے نا, ذرا زور سے بولو. اسی میں موت آگے تو بہتر ہے نا. غلامی رسول میں, غلامی رسول میں, غلامی رسول میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اب میں بولوں گا نعرہ صداقت, آپ بولیں گے یا ابو بکر صدیق. نعرہ صداقت, نعرہ صداقت, نعرہ صداقت. میں بولوں گا نعرہ عدالت, آپ بولیں گے یا فاروق, عمر فاروق. نعرہ عدالت, نعرہ عدالت, نعرہ عدالت. نعرہ سخاوت, عثمان غنی بولیے. یہ نعرہ سخاوت, نعرہ سخاوت. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. نعرہ حسن, نعرہ حسن, نعرہ حسن. نعرہ حسینیہ, نعرہ حسینیہ, نعرہ حسینیہ. نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. نعرہ خواجہ, نعرہ خواجہ, نعرہ خواجہ, نعرہ خواجہ. حق جماعت, حق جماعت, حق جماعت, حق جماعت, حق جماعت, حق جماعت. مصطفیٰ کی آمد, مجتبیٰ کی آمد, مختار کی آمد, سرکار کی آمد, ماوا کی آمد, ملجا کی آمد, ہمارے آقا کی آمد. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ یا نبی. سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا حبیب, یا محمد, یا رسول اللہ احمد. ذات پاک تو ممجد, جلوہ گاہ نور سرمد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تم حبیب کبریا ہو, تم تجلی خدا ہو, تم پہ جاں میری فدا ہو. کیا کہوں میں تم کو کیا ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ.
الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء حاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہم الفاطمہ۔ ارحموا یا ساداتی فی قلتی فی ذلتی، یا حسین و یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار عالم، تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، آپ کی آل اور اصحاب کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث العظم سید رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ 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 معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہماری اس جلسے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، جتنے حاضرین ہیں ان کے دل میں جو جو آرزو خواہش مراد مقصد ہے پوری فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے ارادی غیر ارادی ظاہرہ باطنہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے، ہمارے رزق میں کشادگی کو برکت عطا فرما، ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما، ہمیں صحت و تنسیہ عطا فرما، ہماری ساری بیماریوں کو دفع فرما دے، آسمانی زمینی سلطانی ہر قسم کی بیماری وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما، کرونا وائرس اور جیسی بلاؤں امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ، برے لوگوں کی بری نظر سے حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، جب ہم مر رہے ہیں تو لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، سامنے ہمارے آقا کے جلوے ہو، سرکار کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، میزان و پسرا سے آسانی سے گزار دے،